یوسف صلاح الدین کے انتخاب پر مصری امراء نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری تنہائی میں خلیفہ عادل سے ملے اور اپنی جانثاری کے قصے یوں سناتے ہوئے بولے: امیر المومنین، کیا ہم نے اس دن کے لیے سرزمین مصر کو اپنا خون پلایا تھا کہ جب فصل تیار ہو جائے تو اسے ہمارا بدترین دشمن کاٹ کر لے جائے؟ خلیفہ عادل نے چونک کر اپنے دونوں امراء کی طرف دیکھا۔ وہ ابو جعفر اور علی ناصری کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ ابو جعفر نے انتہائی مکاری کا مظاہرہ کیا، چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگے کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا: یوسف، جسے آپ نے مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور جس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا ہاتھ ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنا پورا گھر ایک جاسوس کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ عادل نے اپنے دونوں امراء کی بات بہت غور سے سنی، پھر بہت نرم اور سیاسی لہجے میں انہیں سمجھایا: یہ ایک عارضی انتظام ہے۔ چونکہ یوسف نے مصر کے عوام کو شاور جیسے ظالم و سفاک انسان سے نجات دلائی ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں پر اس کی شخصیت کے خوشگوار اثرات موجود ہیں۔ اگر ایسے موقع پر یوسف کو ہٹایا گیا تو مصر کی رعایا کو گراں گزرے گا۔ کچھ دن گزر جانے دو، جب لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سلطان نور الدین زنگی کا جاسوس بھی۔ خلیفہ عادل نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ابو جعفر اور علی ناصری کو بہلانے کی کوشش کی۔ ان دونوں اقتدار کے بھوکوں نے خلیفہ عادل کے ادھورے جملے کا یہی مطلب لیا کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی ہے اور یوسف صلاح الدین کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہی ابو جعفر اور علی ناصری خلیفہ کی خلوت گاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن مصر کا روحانی پیشوا باربک خلیفہ عادل سے تنہائی میں ملا۔ اس کے رعب و جلال کا عالم یہ تھا کہ خلیفہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کے باربک کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ باربک نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیفہ عادل کے سر پر ہاتھ رکھ دیا: امیر المومنین کی عمر دراز ہو اور اقتدار عالیہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ خلیفہ عادل نے باربک کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ خلیفہ عادل نے باربک سے سوال کیا۔ یکا یک باربک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ کسی گمراہ انسان کا مصر کی وزارت عظمیٰ پہ فائز ہونا نہایت ہی برا شگون ہے۔ باربک نے یوسف کا نام لیے بغیر کہا: اگر یہ بدعت کچھ دن اور جاری رہی تو محلات شاہی پر عذاب آسمانی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ باربک کا لہجہ بتدریج پرجلال ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میری دعائیں بھی کسی کام نہیں آ سکتی، وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں۔ یہ میری سیاسی مجبوری ہے، خلیفہ عادل نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ کیسی مجبوری؟ باربک نے اپنے روحانی جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آج ہی میرا کوئی فدائی یوسف صلاح الدین کا کام تمام کر دے گا۔ یہ سن کر خلیفہ عادل خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں پیشوائے محترم، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اگر یوسف مصر میں قتل ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ سلطان نور الدین زنگی میری سلطنت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ اگر تم یوسف کا قتل نہیں چاہتے تو اسے آج ہی برطرف کر دو۔ باربک نے تحکم آمیز لہجے میں کہا: علی ناصری تمہارا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ خلیفہ عادل باربک کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سہم سا گیا۔ بس کچھ دن انتظار کر لیں، وہ نوجوان ہے، جوش جوانی اور وزارت عظمیٰ کے نشے میں اس سے یقیناً کوئی غلطی سرزد ہوگی اور بس وہی اس کا آخری دن ہوگا۔ جلدی کرو، تمہارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا باربک کھڑا ہو گیا۔ اگر یوسف سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو تب بھی تم اس کے کام میں عیب تلاش کر کے اسے مصر سے رخصت کر دو۔ خلیفہ عادل نے آگے بڑھ کر باربک کو رخصتی بوسہ دیا اور بڑے فرما بردارانہ لہجے میں کہا: ایسا ہی ہوگا محترم۔ جب باربک خلیفہ کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا تو عادل نے خود کلامی کے انداز میں کہا: پہلے میں تم لوگوں کا انتظام کروں، پھر یوسف کی باری آئے گی۔ یہ کہتے کہتے خلیفہ عادل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ خلیفہ عادل خود بھی باطنیوں کے ایک فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے دل میں بھی دوسرے باطنیوں کی طرح اہل ایمان کے لیے شدید نفرت کے جذبات موجود تھے، مگر حالات نے اسے ایک انتہائی نازک موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف یروشلم کے عیسائی اس کی حکومت کو حریصانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ الغرض خلیفہ عادل کے اقتدار اور زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور فوج کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ہر امیر کا ایک الگ فوجی دستہ تھا۔ صرف یوسف صلاح الدین ایک ایسا شخص تھا جس کی اپنی کوئی فوج نہیں تھی۔ یہی سوچ کر خلیفہ عادل نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا کہ وہ بغاوت بھی نہ کر سکے گا اور اس کی مرضی کے مطابق کام بھی کرتا رہے گا۔ پھر جب وہ اندرونی دشمنوں پر قابو پا لے گا تو یوسف کو بھی برطرف کر دے گا۔
یہی وہ خفیہ منصوبہ بندی تھی جسے خلیفہ عاضد نے اپنے قریبی مشیروں پر بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ پورا مصر اندرونی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اسی نازک فضا میں فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ قصر وزارت پہنچ کر یوسف صلاح الدین سے ملے۔ یوسف اس راز سے باخبر تھا کہ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ ہی نے اپنی دانشمندی سے اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کی تھی، اس لیے وہ اس نامور عالم کی دل سے بہت قدر کرتا تھا۔ پھر جب یوسف کو ضیاء الدین عیسیٰ کی آمد کی خبر دی گئی تو وہ ان کے استقبال کے لیے قصر وزارت کے دروازے تک آیا اور بڑی عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ پھر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے مکمل تنہائی میں یوسف سے کہا، نوجوان، میں نے تمہاری حمایت اس لیے کی تھی کہ مجھے تمہارے روشن چہرے پر مومنانہ فراست کے آثار نظر آتے ہیں۔ حق تعالیٰ میری اس خوشگمانی کو برقرار رکھے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت و توفیق بخشے کہ کوئی اہل ایمان میری طرف سے بدگمان نہ ہو۔ میرے عزیز، تمہیں معلوم ہے کہ مصر میں اہل ایمان کی کیا حالت ہے؟ یہ کہتے کہتے فقیہ ضیاء الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں جو حق کے نام لیوا ہیں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے گھروں میں منہ چھپائے پڑے ہیں اور گمراہوں کی مختلف جماعتیں مذہب کی قبا پہن کر دین حنیف پر برسوں سے مشق ستم کر رہی ہیں۔ ان جادوگروں نے اپنی شعبدہ بازیوں سے مذہب کو ایک تماشا بنا ڈالا ہے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ زمانے گزر گئے کہ یہاں کی فضاؤں میں شدید حبس کا عالم ہے۔ اہل ایمان کا دم گھٹتا جاتا ہے، مگر نہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور نہ بارش ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمام کلمہ گو پیاسے مر جائیں، تم منافقت کے اس صحرا پہ ابر کرم بن کر برس جاؤ، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ فقیہ ضیاء الدین کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور پردرد لہجے نے یوسف کو بھی رلا دیا۔ پھر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت مصر کے مشہور عالم نے یوسف کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہاں اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا اور گرد و پیش پر گہری نظر رکھنا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ناصر کے لفظ پر یوسف چونک اٹھا۔ خلیفہ عاضد نے اسے وزارت عظمیٰ کا منصب دیتے ہوئے الملک الناصر کا خطاب بھی دیا تھا۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کے جانے کے بعد یوسف کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، اے اللہ، میں تیری بخشی ہوئی نصرت پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے غمزدہ بندوں کی خدمت کا موقع عطا فرما اور مجھے اس اجنبی دیار میں بے یار و مددگار نہ چھوڑ کہ ہم عاجز بندوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ دوسرے دن یوسف صلاح الدین عالم اسلام کے مایہ ناز فقیہ اور محدث حضرت امام شافعی کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک قاہرہ میں ہے۔ کچھ دن پہلے یوسف نے اسی علاقے سے شاور جیسے غدار ملت کو گرفتار کر کے اسے عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ یوسف بہت دیر تک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا۔ پھر اس نے یوں دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے بے پناہ فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں، اگر میں ان فتنہ گروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو گمراہوں کی اس سرزمین پر تیرا حقیقی دین نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ سے ملاقات کے بعد یوسف ایک عجیب ذہنی انقلاب سے دوچار ہو گیا تھا۔ اب تک وہ سلطان نور الدین زنگی اور اسد الدین مرحوم کے ساتھ صلیبیوں سے جنگ کرتا رہا تھا جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے، مگر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے ایک ہی ملاقات میں یوسف کو یہ نکتہ سمجھا دیا تھا، بیرونی کے مقابلے میں اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب تک گھر میں چھپے ہوئے قزاقوں کا قلع قمع نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ملت اسلامیہ کا استحکام ممکن نہیں۔ یوسف نے فقیہ ضیاء الدین کی یہ بات اپنے ذہن کی گہرائیوں میں اتار لی تھی اور پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے اللہ سے ایک عہد بھی کر آیا تھا۔ واضح رہے کہ مصر میں حضرت امام شافعی کے مسلک پر عمل کرنے والے لوگوں کی اکثریت تھی، مگر باطنیوں نے برسر اقتدار آ کر 4 مسلکوں کے ماننے والوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ پھر اسی رات یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک لق و دق صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چشمہ۔ یوسف حیران و پریشان کھڑا ہے کہ وہ کس سے راستہ پوچھے اور کہاں جائے۔ یکایک اسے ایک پرجلال آواز سنائی دیتی ہے جس کی گرج سے پورا صحرا گونجنے لگا، اگر ہدایت چاہتا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کر، تجھے راستہ مل جائے گا۔ اس آواز کی گونج سے یوسف کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت قریب کی مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔
یوسف کچھ دیر کے لیے مؤذن کی زبانی اللہ کی کبریائی کے بیان سنتا رہا، پھر اس نے وضو کیا اور مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ دوسرے دن مصر میں ایک مسرت انگیز ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس نے یہ خبر سنی وہ کچھ دیر کے لیے حیرت و سکوت کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ یوسف صلاح الدین کا چچا اسد الدین شیرکو ایک عظیم سپہ سالار اور جانباز مجاہد تھا، مگر اس میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ وہ دولت کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑی تھیں اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا تھا۔ اسد الدین کے ذاتی خزانے میں قیمتی جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ سب سے پہلے یوسف نے اپنے چچا کے نادر جواہرات نیلام میں رکھے، جس سے لاکھوں دینار حاصل ہوئے۔ پھر اس نے مصری فوج کے تمام سپاہیوں کو ایک طویل اور عریض میدان میں جمع کر کے اثر انگیز تقریر کی۔ لائق احترام ہے وہ مجاہد جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں ان تمام جانبازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے میدان میں جمع ہزاروں مصری فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے تنگ ہیں اور ان کی ضرورتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف خاموش ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ مصری سپاہی وزیر اعظم کے خراج تحسین سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر یوسف نے ایک عجیب اعلان کیا جسے سن کر مصری فوجیوں کو اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا۔ میں جانباز سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ میرے چچا نے جس قدر خزانہ جمع کیا تھا آج اسے فوجیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مصر کے باقی امراء بھی آگے بڑھیں اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف نے مصر کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم نکال کر فوجیوں میں تقسیم کر دی اور مضبوط اعصاب رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہمارے سب سے بڑے دشمن صلیبی ہیں۔ اگر اسد الدین اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پہ شاہی یروشلم کا قبضہ ہو چکا ہوتا، پھر تمہارے مرد قتل کیے جا چکے ہوتے یا زندان میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے، بوڑھے شاہراہوں اور گلیوں میں پڑے سسک رہے ہوتے اور تمہاری عفت مآب خواتین صلیبیوں کی کنیزیں بنائی جا چکی ہوتی۔ اگر تم عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو تو سپاہی بن کر وطن کے ساتھ اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو۔ یوسف کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی تھی۔ خلیفہ آزد کی ساری باقاعدہ فوج یوسف کی ہمنوا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں جوان فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ان نوجوانوں کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے تھا، جنہیں باطنیوں نے ایک طویل عرصے سے دبا رکھا تھا۔ آج یوسف نے انہیں نیا حوصلہ بخشا تھا، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر فوجی تربیت گاہ میں داخل ہو گئے۔ انتہائی مختصر عرصے میں یوسف کے گرد جانثاروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ خلیفہ آزد نے بڑی حیرت و عزیت کے ساتھ اس انقلاب کو دیکھا۔ وہ یوسف صلاح الدین کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی رفتار اس کی چالوں سے کہیں تیز تھی اور بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ خلیفہ آزد کے ساتھ باربک بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی منافقانہ روحانیت کی بنیادیں بھی کانپ رہی تھیں۔ باربک کو اندازہ نہیں تھا کہ 20-22 سال کا یہ نوجوان اس قدر مذہبی اور ذہین ثابت ہوگا۔ آخر اس نے مصری امراء ابو جعفر اور علی ناصری کے ساتھ مل کر یوسف کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی حیرت سے باربک کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پیشوائے اعظم، یوسف کا قتل کرنا اتنا آسان نہیں۔ ابو جعفر کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، اس کے الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اگر تم سے یوسف قتل نہ ہو سکا تو پھر تم دونوں اپنی اپنی موت کے لیے تیار رہو، باربک نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا۔ کل رات میں نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا، وہ میری طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ میں بار بار عرض کرتا رہا مگر پیر و مرشد میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری طرف پشت کر لی۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا مگر ہر بار پیر و مرشد نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ اب مجھ سے ان کی یہ بے رخی برداشت نہیں ہو سکی۔ میں گھبرا کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گیا اور رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے پیر مرشد، آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نہ میری طرف دیکھنے کے روادار ہیں اور نہ میری التجا سنتے ہیں؟ بہت دیر بعد پیر و مرشد نے میری طرف قہرناک نظروں سے دیکھا اور انتہائی نفرت آمیز لہجے میں فرمایا، تم گناہگار لوگ جانتے ہو کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ اگرچہ خداوند نے مجھے جنت عطا کی ہے لیکن میرے جسم و جاں دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں نے گریہ وزاری کرتے ہوئے پیر مرشد سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا، تم نے میری ساری روحانیت اور ریاضت برباد کر کے رکھ دی۔
وہ گمراہ یوسف مصر میں کیسے داخل ہوا؟ جتنی جلدی ممکن ہو اسے یہاں سے نکال دو، ورنہ میری روح پر یہ عذاب مسلسل نازل ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں میرا کوئی بھی پیروکار اگر کوئی کوتاہی یا غفلت شعاری سے کام لے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت و رسوائی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ باربک نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، وہ شیطان حسن بن صباح کا ماننے والا تھا، اس لیے اسے پیر و مرشد کے نام سے یاد کرتا تھا۔ باربک اس راز سے باخبر تھا کہ حسن بن صباح ایک بار مصر بھی آیا تھا، مگر اس کی ریشہ دوانیاں دیکھ کر اس دور کے خلیفہ نے اسے مصر سے نکال دیا تھا۔ ماضی کے اسی پس منظر میں باربک نے یہ جھوٹا خواب تراشا تھا تاکہ ابو جعفر اور علی ناصری گھبرا کر یوسف پر حملہ کر دیں اور سلطان نور الدین زنگی کے نائب کا قصہ تمام ہو جائے۔ باربک کو اندیشہ تھا کہ کہیں یوسف اس کی خانقاہی نظام سے واقف نہ ہو جائے اور پھر جوش انتقام میں اس کی بنیادیں نہ کھدوا دے، اس لیے وہ بار بار ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف کے قتل پر اکسا رہا تھا۔ آخر بہت دیر تک طویل بحث و مباحثے کے بعد طے کیا گیا کہ جس روز یوسف صلاح الدین سیر و شکار کے لیے جنگل کی طرف جائے، فدائیوں کا ایک مسلح گروہ چھپ کر کسی کمین گاہ میں بیٹھ جائے، پھر موقع ملتے ہی اس پر جان لیوا وار کر دے۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصری نے بہت غور و فکر کے بعد یوسف کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یوسف شکار کا بہت شوقین تھا۔ جب وہ خلیفہ عاضد کی دعوت پہ شاور کا زور توڑنے کے لیے اپنے چچا اسد الدین کے ساتھ مصر آیا تھا تو فارغ اوقات میں بہت جوش و خروش کے ساتھ شکار کھیلتا تھا۔ کئی دن تک تاریک جنگل میں خیمہ لگاتا اور انتہائی پرخطر راستوں پر اپنا شکار تلاش کرتا۔ یوسف کے اس شوق کو دیکھ کر باربک، ابو جعفر اور علی ناصر نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کسی تاریک جنگل میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے اسی منصوبے کے تحت ابو جعفر اور علی ناصری نے 15 ایسے فدائیین کو تلاش کیا جو شمشیر زنی اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ پھر ان دونوں مصری امیروں نے گداگروں کے بھیس میں اپنے 2 جاسوس چھوڑ دیے جو دن کے وقت قصر وزارت کے قریب کاسۂ گدائی لیے گھومتے رہتے تھے اور ادھر ادھر جانے والوں کے سامنے دست و سوال دراز کرتے تھے۔ یہ جاسوس اس لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اگر یوسف شکار کے لیے قصر وزارت سے نکلے تو فوری طور پہ ابو جعفر اور علی ناصری کو اطلاع دی جائے۔ دونوں جاسوس بڑی مستعدی اور پابندی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان دونوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یوسف نے شکار کا شوق بالکل ترک کر دیا تھا۔ کبھی کوئی دوست گزشتہ باتیں یاد دلاتا تو یوسف صلاح الدین بہت سنجیدہ لہجے میں کہتا، یہ ساری بچپن کی عادتیں تھیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دوست بے تکلفانہ انداز میں کہتا، ابھی تو تمہاری جوانی بھی شروع نہیں ہوئی اور تم ضعیفی کی باتیں کر رہے ہو۔ اس وقت یوسف صلاح الدین کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان تھی۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر بندگان خدا کی کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ یوسف کے لہجے کی سنجیدگی کچھ اور نمایاں ہو جاتی۔ اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے میرے کاندھے شل ہو جاتے ہیں اور کمر ٹوٹی جاتی ہے۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے اور میں اس کے عذاب میں پکڑ لیا جاؤں۔ خلیفہ عاضد ایک رنگین مزاج انسان تھا۔ وہ شراب بھی پیتا تھا اور رقص و سرور کی محفلیں بھی سجاتا تھا، جن میں مصر کے امراء اور دیگر معززین بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ خلیفہ عاضد نے کئی بار یوسف کو بزم کیف و نشاط میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، مگر یوسف نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی تھی، خلیفہ محترم، یہ میرا مزاج بھی نہیں اور پھر میرے فرائض بھی مجھے اس تفریح کی اجازت نہیں دیتے۔ یوسف کا انکار سن کر خلیفہ عاضد دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہتا، مگر زبان سے کچھ نہ کہتا تھا۔ دراصل یہ خلیفہ کی ایک انتہائی خطرناک چال تھی۔ وہ یوسف کو شراب کا عادی بنانا چاہتا تھا تاکہ یہ صالح نوجوان جلد از جلد تباہ ہو جائے۔ یوسف کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ وہ خلیفہ کی دعوت مشروب و طعام میں بھی بہت کم شریک ہوتا تھا، اور یہ ساری احتیاطیں اس لیے تھیں کہ جیسے ہی یوسف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، اس کے چند روز بعد ہی دمشق سے سلطان نور الدین زنگی کا ایک پر اعتماد قاصد مصر پہنچا تھا، اور پھر اس نے تنہائی میں سلطان عادل کا ایک خط یوسف کے حوالے کیا تھا۔ اس خط میں مندرجہ ذیل عبارات درج تھیں: یوسف، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ میں ایک ہی وقت میں 2 متضاد کیفیات سے دوچار ہوں۔ ایک طرف مجھے تمہارے چچا اسد الدین کی موت کا بے پناہ غم ہے، اور دوسری طرف مجھے تمہارے وزیر اعظم بننے کی بے اندازہ مسرت۔ اب تم بہت غور سے میری کچھ باتیں سنو اور ان پر پورا عمل کرو۔
اگر تم نے اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی سے کام لیا تو تمہاری ذات کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یاد رکھو تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ آج تم پر یہ حقیقت سچائی پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے کہ تم مصر کی سرزمین پر میرے نمائندہ خاص ہو۔ میں دنیاوی اقتدار کا منکر نہیں ہوں، مگر میں اس مادی طاقت کو اپنے مقصد تک پہنچانے کا ایک خاص ذریعہ سمجھتا ہوں، اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ملت اسلامیہ کو عیسائیوں اور یہودیوں کی یورشوں سے محفوظ کر دوں۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ مجھے بیت المقدس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے گی۔ میں نے زندگی بھر ایک ہی خواب دیکھا ہے، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس خواب کی تعبیر ملنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ بیت المقدس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مصر پہ ہماری گرفت مکمل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کار عظیم کو انجام دینے کے لیے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرو گے۔ یقیناً تم بہترین شہ سوار ہو اور چوگان کے عظیم کھلاڑی، مگر اب یہ کھیل تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تمہارے اس شوق سے کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلیفہ عاضد اور دیگر مصری وزراء کو بھی کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا کہ ان لوگوں نے تمہیں بڑے جبر کے عالم میں قبول کیا ہے۔ تمام تماشوں اور تفریحوں میں کبھی شرکت نہ کرنا، اور آخری ہدایت یہ ہے کہ اپنے محافظ دستے میں شامل کیے جانے والے افراد کی خوب چھان بین کر لینا، کہیں بدعقیدہ لوگ نقابیں پہن کر قریب نہ آ جائیں۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو کہ اہل ایمان کے لیے بس اس کا سہارا کافی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کا خط پڑھ کر یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان عادل کی ان ہدایت کے بعد یوسف نے اپنے گرد مصر کے ان صحیح العقیدہ نوجوانوں کو جمع کر لیا تھا جو ایک طویل عرصے تک باطنیوں کے جبر و تشدد کا شکار رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کر لی تھی اور ہر وقت سائے کی طرح یوسف کے ساتھ رہتے تھے۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصر کے جاسوس فقیروں کے بھیس میں کئی ہفتوں تک قصر وزارت کے چکر لگاتے رہے، مگر یوسف ایک دن بھی شکار کے ارادے سے باہر نہیں نکلا۔ وہ جب بھی باہر آیا تو اپنے فوجی دستے کے ساتھ کسی علاقے کا دورہ کرنے کے لیے۔ بالآخر باربک کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مصر کے انتظامی امور پر یوسف کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی خلیفہ عاضد کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ان پریشانیوں کا بنیادی سبب یوسف کے حیرت ناک اقدامات تھے۔ ایک دن یوسف نے قصر خلافت پہ متعین فوجی دستے کو تبدیل کر دیا۔ یہ خلیفہ عاضد کے پرانے نمکخوار سپاہی تھے جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے محل میں موجود رہتے تھے۔ مصر کے حکمران نے یوسف کے اس اقدام پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور اسے تنہائی میں طلب کر کے غضبناک لہجے میں کہا، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے ذاتی حفاظتی دستے کو تبدیل کر دو؟ میں یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یوسف نے خلیفہ کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ خلیفہ عاضد کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا اور اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ محترم چچا اسد الدین کی وفات کے بعد میرے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یوسف نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ میں اقتدار کے ساتھ آپ کی جان کی حفاظت بھی کروں گا۔ میں اسی معاہدے کے تحت اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ یہ کیسی فرض کی بجا آوری ہے کہ تم میرے معتبر محافظوں کو مجھ سے دور کر رہے ہو؟ خلیفہ عاضد کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ جن محافظوں کو آپ اپنا وفادار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل غدار شاور کے آدمی ہیں، یوسف صلاح الدین نے بڑے پریقین لہجے میں کہا۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ عاضد کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور اس کے چہرے پہ خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور کسی قدر لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو؟ یوسف نے فوراً ہی امیر عز الدین کو اس مخصوص کمرے میں طلب کر لیا جہاں یہ تلخ اور ناگوار گفتگو ہو رہی تھی۔ امیر عز الدین کمرے میں داخل ہوا اور خلیفہ عاضد کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ امیر عز الدین، تم خلیفۃ المسلمین کو بتاؤ کہ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ یوسف نے عز الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں شاور سے پوری طرح معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حکومت کے کن کن شعبوں پر اس کے اثرات ہیں اور اس کے وفادار کہاں کہاں ہیں۔ امیر عز الدین نے بصد احترام عرض کیا، مگر آپ کی وجہ سے میرا کام نامکمل رہ گیا۔ میری وجہ سے؟ خلیفہ عاضد نے حیران ہو کر کہا۔ اب غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ آپ نے شاور کے قتل کرانے میں بہت عجلت کی۔ امیر عز الدین کے لہجے میں احترام کے ساتھ شکایت کا رنگ بھی موجود تھا۔ آپ بار بار شاور کے قتل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے حکم سے مجبور ہو کر اس غدار کی گردن اڑا دی اور سر کو تشت میں سجا کر آپ کے حضور پیش کر دیا۔
لیکن مرنے سے پہلے اس ملت فروش نے بڑی خوفناک بات کہی تھی۔ یہ سن کر خلیفہ عاضد گھبرا گیا اور اپنی نشست پہ کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً یوسف کو بھی احتراماً اٹھنا پڑا۔ تم بات کو اتنا طول کیوں دے رہے ہو؟ جلدی بتاؤ، اس ضمیر فروش نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ خلیفہ عاضد کی آواز سے خوف اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو میری موت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امیر عز الدین نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو شاور نے جواب دیا کہ میرے بہت سے آدمی خلیفہ کے وفاداروں کی صف میں شامل ہیں۔ میرے مرنے کے بعد موقع ملتے ہی وہ امیر المومنین کو قتل کر دیں گے۔ میں شاور کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ امیر عز الدین نے کسی قدر پریشان لہجے میں کہا۔ خلیفہ عاضد کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو شاور بہت زور سے چیخا، اگر خلیفۃ المسلمین میرے جرم کی معافی کا اعلان کریں اور مجھے مصر جانے کی اجازت دے دیں تو میں ان سارے غداروں کے نام بتا سکتا ہوں۔ میں نے شاور کی چیخ سن کر اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا اور شاور سے کہا، پہلے تو ان غداروں کے نام بتا دے، پھر تیری پیشکش پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ شاور نے جواب دیا، اب مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ پہلے میرے اور خلیفۃ المسلمین کے درمیان جاں بخشی کا معاہدہ طے پائے گا، پھر میں اپنے آدمیوں کے نام بتاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے نام بتا دوں اور بعد میں ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ میں نے شاور کی پیشکش پر کئی زاویوں سے غور کیا۔ وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بھی بچا سکتا تھا۔ امیر عز الدین نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ پھر ایک بار خیال آیا کہ اسے آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے تاکہ ہمیں ان فتنہ گروں سے نجات مل جائے جو زیر زمین چلے گئے ہیں۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ آپ کا آخری حکم آ گیا کہ بلا تاخیر شاور کا سر کاٹ کر خلیفۃ المسلمین کے حضور میں پیش کر دیا جائے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگ جان بوجھ کر حکم عدولی کر رہے ہیں اور غدار وطن کو پناہ دے رہے ہیں۔ مجبوراً میں نے شاور کی شدید التجاؤں کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ خلیفہ عاضد اب بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی؟ اس نے امیر عز الدین کو مخاطب کر کے انتہائی جھنجھلاہٹ کے لہجے میں کہا۔ وقت گزر جانے کے بعد اس قدر خوفناک سازش کی نشاندہی کر رہے ہو؟ ابھی وقت نہیں گزرا ہے خلیفۃ المسلمین، امیر عز الدین نے مؤدبانہ عرض کیا، اسی لیے پیش بندی کے طور پر یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ خلیفہ عاضد خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر طویل سکوت کے بعد وہ اپنے وزیر اعظم یوسف سے مخاطب ہوا۔ ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا تم شاور کے ہمنواؤں کو تلاش کر سکو گے؟ خلیفہ عاضد اب بھی ایک انجانے خوف سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ طویل تحقیق اور جستجو کے بعد ہم شاور کے آدمیوں تک پہنچ جائیں، یوسف نے انتہائی ذہانت سے جواب دیا۔ فی الحال فوری طور پہ یہ بندوبست اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی ذات تمام خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ براہ کرم اب آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جن کی وفاداریاں تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہوں اور وہ ہر حال میں اپنی جان آپ پر نثار کر سکیں۔ یوسف کی بات سن کر خلیفہ عاضد نے اپنی زرنگار کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ یوسف نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے امیر عز الدین کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، پھر دونوں کی نظریں خلیفہ عاضد کے چہرے پہ مرکوز ہو گئیں۔ یوسف اور امیر عز الدین نے مصر کے فرما روا کی طرف بہت غور سے دیکھا۔ خلیفہ عاضد کی آنکھیں بند تھیں اور ان کی انگلیاں اس طرح حرکت کر رہی تھیں جیسے وہ کچھ شمار کر رہا ہو۔ بار بار اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار ابھرتے تھے اور دوبارہ انگلیاں تیزی سے حرکت کرنے لگتی تھیں۔ کمرے پر مکمل سکوت کی فضا طاری تھی۔ کچھ دیر بعد خلیفہ عاضد نے آنکھیں کھول دیں، پھر سیدھا ہو کر یوسف سے مخاطب ہوا۔ میں نے دور تک نظر دوڑائیں، بہت حساب لگایا، بہت حسن ظن سے کام لیا، مگر اپنے صحیح جانثاروں کی تعداد 15-20 سے زیادہ نظر نہیں آئی۔ خلیفہ عاضد کے چہرے سے شدید مایوسی جھلک رہی تھی۔ تو پھر ان جانثاروں کو ہر وقت اپنے قریب رکھیے، یوسف نے اپنی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ باقی سپاہیوں کو شک کی بنیادوں پر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ملک کے مختلف تعمیری کاموں میں لگا دیا جائے گا۔ تو کیا 15-20 سپاہی ملک کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گے؟ خلیفہ عاضد نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہٹائے جانے والے سپاہیوں کی جگہ دوسرے محافظ تعینات کیے جائیں گے، یوسف نے اس طرح کہا جیسے وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابل اپنی فوج کو لڑا رہا ہو۔ ان نئے سپاہیوں کی جانثاری کی ضمانت کون دے گا؟ خلیفہ عاضد نے چونک کر کہا۔ میں،
یوسف نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، وہ ایسے جانباز سپاہی ہوں گے جنہیں دیکھ کر موت بھی منہ پھیر لے گی، مگر وہ اپنے آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اگر کوئی عام صورتحال ہوتی تو شاید خلیفہ عاضد اتنی جلدی یوسف کے اس اقدام کی منظوری نہیں دیتا، مگر شاور کے آدمیوں کے خوف سے خلیفہ نے فوری طور پہ اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ پھر وہ سپاہی جن پر خلیفہ عاضد نے اپنے بے پناہ اعتماد کا اظہار کیا تھا محل میں چھوڑ دیے گئے، اور باقی فوجیوں کی جگہ 2000 نئے سپاہی قصر خلافت کی حفاظت پر متعین کر دیے گئے۔ یہ تمام سپاہی یوسف کے جانثار تھے اور انہوں نے فوج میں شامل ہونے سے پہلے خفیہ حلف اٹھایا تھا، ہم اس ذات پاک کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا حقیر نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ اس ساری منصوبہ بندی میں یوسف نے کسی عیاری سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ شاور کے آخری الفاظ سے سیاسی فائدہ اٹھایا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ہدایات کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ عاضد اور مصر کے دوسرے باطنیوں کی عسکری طاقت کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے، اور یوسف صلاح الدین اپنی اس کوشش میں بحسن خوبی کامیاب ہو گیا تھا۔ اگرچہ خلیفہ عاضد مصر کا مطلق العنان شہنشاہ تھا، مگر یوسف نے بڑی ذہانت سے اس کے گرد اپنے سپاہیوں کا حصار کھینچ دیا تھا۔